قرآن مکنون۔ اب ہم سب سے پہلے تو جو فرمائش آئی تھی کل کہ سورہ فلق اور سورہ والناس اور سورہ رحمان کا خلاصہ بیان کیا جائے، تو سورہ فلق اور سورہ والناس اس کے حوالے سے گفتگو میں کروں گا۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ اس میں دو قول ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ رائے ہے کہ ان کا نزول مکے میں ہوا۔ حضرت ابن عباس کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن احادیث مرفوعہ دوسرے قول کی تائید کرتی ہیں۔ اس لیے مرفوعہ حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح دینا بہت مشکل ہے۔ ایک مرفوع حدیث جسے مسلم، ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل علیہم رحمہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے یوں روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یعنی تمہیں خبر ہے اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے مثال نظر نہیں آئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس حدیث کو ائمہ کبار بغوی رحمۃ اللہ علیہ، نصفی رحمۃ اللہ علیہ، بہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ شرائع حدیث میں ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے اپنے اسفار جلیلہ میں لکھا ہے کہ 7 ہجری میں جب ایک یہودی لبیت بن عاصم نے جادو کیا، جس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے، اس وقت اس جادو کے اثرات کو کلعدم کرنے کے لیے 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ ان ائمہ حدیث کی تحقیق کے بعد اور حضرت عقبہ کی مرفوع روایت کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مصحف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو دم فرماتے تھے، اور دوسرے دموں کی طرح ایک دم ہی ہے۔ یہ بات بھی کسی طرح قابل تسلیم نہیں، کیونکہ قرآن مجید سراپا اعجاز ہے جس کی مثال لانا کسی ایک فرد، کسی انسانی جماعت، بلکہ فصحاء و بلغاء کے کسی مجمع علمی سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابن مسعود کو ان آیات کے نزول کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا یہی خیال ہو کہ یہ محض جھاڑ پھونک کے لیے چند جملے نازل ہوئے ہیں اور قرآن کا جز نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد اگر ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو وہ بھی دور ہو گیا، اور آپ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے ہی بلا وجہ عداوت اور حسد حضور کی ذات اقدس کے ساتھ تھا۔ اس کی تفصیلات کئی مقامات پر موجود ہیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو بلند کرتا، فتوحات کے دروازے کھلتے جاتے، ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینے کے ایک مشہور جادوگر ابن عاصم کے پاس آیا۔ بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلہ بنی زریق کا ایک فرد تھا۔ ممکن ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو۔ خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی ببتا بیان کی، کہا کہ مکے کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ہمارے اس علاقے میں تمہارے جادو کی دھوم مچی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔
انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کسی طرح ورغلا کر اس سے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں، جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زراون یا زی اراون بتایا جاتا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے، ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی نہایت کو پہنچ گئی۔ اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس کے بارے میں تصریحات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کی وجہ سے میری طبیعت گھٹنے لگی، جسمانی کمزوری نقاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ مجھے معلوم نہ ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو گھٹن ہوتی سینے میں اور جسم کی نقاہت بڑھتی، جسم میں نقاہت طاری ہو جاتی۔ یہ جادو کے اثر سے حضور کو یہ محسوس ہوا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یعنی ایسا کام جو نہ کیا ہوتا، اس کے بارے میں حضور کو خیال ہوتا کہ کر لیا ہے۔ کتب حدیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایت ملتی ہیں، ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت و کمزوری محسوس ہوتی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر بھی فرق آیا ہو۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے رب نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد ہوا، رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، انہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، ابن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ بتایا، کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے میں پردے میں رکھ کر۔ پوچھا، کہاں رکھا ہے؟ بتایا، زی اروان کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا، اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سیدنا علی، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور خود بھی تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گراں لگی ہوئی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور یہ دو صورتیں پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا، آپ ان 2 صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں۔ ان کی تلاوت سے 11 گرہ کھلیں اور ساری سوئیاں باہر آ گئیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو حضرت سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ آپ کی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا گیا۔ اس واقعے کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے
اب ذرا قدیم معتزل اور جدید اقلیت پسندوں کے اعتراضات کا مطالعہ فرمائیے۔ وہ ان تمام روایات کو ساقط الاعتبار، ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے بیک قلم ان پر خط تنسیخ کھینچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس سے منصب نبوت کی توہین ہوتی ہے، بلکہ ہر قسم کی وحی اور شریعت کے جملہ احکام پر سے وثوق اڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر ان روایت کے مطابق مان لیا جائے کہ حضور پر جادو کا اثر ہو گیا تھا تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اثر سے کوئی آیت ذہن سے اتر گئی ہو، قرآنی آیت کے بجائے کسی خود ساختہ جملے کو آیت قرآنی فرض کر لیا گیا ہو، شریعت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو بلکہ جادو کی فسوں کاری کا کرشمہ ہو۔ نیز یہ کہ روایت اس آیت کے بھی منافی ہیں۔ لوگوں کی شرانگیزیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ جب عصمت نبوت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہودیوں کے جادو کا اثر حضور پر ہو گیا؟ عقل کے جدید اور قدیم پرستاروں کا نظریہ آپ نے پڑھ لیا، بات کا جس طرح انہوں نے بتنگڑ بنایا ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ان اعتراضات اور شکوک کے بارے میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت۔ عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر ہوتا ہے۔ بخار، درد، چوٹ لگنا، دندان مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈلیوں کا لہو لہان ہونا، احد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا، یہ سب واقعات تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔ یہ لوگ بھی ان سے انکار کی جرت نہیں کر سکتے، اور ان عوارض سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی جادو کا اثر حضور کی جسمانی صحت تک محدود تھا، رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس جادو سے حضور کوئی آیت بھول جاتے یا الفاظ میں تقدیم و تاخیر کر دیتے یا قرآن میں اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیتے یا نماز کے ارکان میں رد و بدل ہو جاتا تو اسلام کے بدخواہ اتنا شور و گل مچاتے کہ الامان والحفیظ۔ بطلان رسالت کے لیے انہوں نے ایسا مہلک ہتھیار دستیاب ہو جاتا کہ اس کے بعد انہیں دعوت اسلامی کو ناکام کرنے کے لیے مزید کسی ہتھیار کی ضرورت نہ رہتی۔ رہی یہ بات کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، جادو سے کس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا فقط نظر بندی کے طور پر چیز ہوتی کچھ ہے اور دکھائی کچھ اور دیتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے لوگوں کا متاثر ہونا ایک یقینی چیز ہے۔ سائران فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ نص قرآنی سے یہ چیز ثابت ہے کہ لوگ ان رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے، سانپوں کی طرح انہیں لہراتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی خائف و ہراساں ہو گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ۔ پس ان کی رسیاں اور سونٹیاں آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دوڑ رہی ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈرو، تم ہی سربلند ہو۔ جھاڑ پھونک کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کا کیا موقف ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات تو پہلے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، جھاڑ پھونک کا رواج ہر انسانی معاشرے میں بہت ہی قدیم ہے۔ اس مقصد کے لیے جو منتر، طلسم یا نقوش ان کے ہاں رواج پذیر تھے، ان کی دیویاں دیوتاؤں کے نام، شیطانی قوتوں سے استمداد، آسمانی کواکب و سیارات سے استغاثہ وغیرہ عام تھا۔ نیز وہ ان چیزوں کو مؤثر حقیقی اور فاعل مستقل یقین کرتے تھے۔ اسلام نے شرک کو بیخ و بن سے اکھیڑ کر رکھ دیا، ان کے اس عقیدے کے بطلان کو تشت ازبام کر دیا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا یا کوئی چاند یا تارا سورج مؤثر حقیقی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت دے
جس میں شرک یا شرکیہ عقائد کا شائبہ تک بھی پایا جائے۔ اس لیے ایسے تمام منتر، طلسم، نقوش، تعویذات وغیرہ اسلام میں قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے، ان جملہ احادیث سے اس قسم کے شرکیہ اعمال مراد ہیں۔ لیکن ایسا دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم مبارک ہو، کوئی آیت قرآنی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو، یا جس نقش میں یا دم میں شرکیہ بات نہ ہو، اس کا کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے۔ حسنین کریمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے۔ عہد رسالت میں اور اس کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکان امت کا بھی یہی دستور ہے۔ سب سے پہلے دلیل تو ان 2 سورتوں کا نزول ہے۔ ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جانا ہے۔ ان 2 آیتوں کو پڑھنے سے جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، جو خود عینی شاہد ہیں۔ جن محدثین نے اس روایت کو اسناد صحیحہ سے نقل کیا ہے، ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، ابن ماجہ، ابو داؤد علیہم الرحمہ جیسے اکابر ہیں۔ نیز امام بخاری، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ عیادت کے لیے جبریل امی حاضر ہوئے۔ پوچھا، جان عالم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ جبریل نے یہ پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یوزی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفک بسم اللہ ارقی کا، کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں آیا ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں رونق افروز ہوئے۔ میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹھی تھی جو ذباب کا دم کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ خود شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں، مجھے حضور نے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، نملہ کا دم بھی سکھا دو۔ صحیح مسلم میں عوف ابن مالک اشجعی کی یہ روایت مذکور ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اب اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پڑھ کر تم دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ۔ جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ جھاڑ پھونک میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس میں شرک کا پہلو نہ ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عمر ابن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو، سانپ کے کاٹے کو دم کیا کرتے تھے۔
مگر حضور نے ان کاموں سے منع فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ دم پڑھ کر سنایا۔ حضور نے فرمایا اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں پاتا، تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ اور یہ حدیث ہے مسلم کی، مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز اسی وقت نفع پہنچاتی ہے جب اذن الہی ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر جڑی بوٹیاں، گولیاں، شربت، معجون اور ٹیکے اذن الہی سے صحت و عافیت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، آیات قرآنی اور فرمودات رسالت اذن الہی سے کیوں مؤثر نہیں ہو سکتے؟ آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا دم اور تعویذ پر نذرانہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت سے استدلال کافی ہے جو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے۔ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ سکونت پذیر تھا۔ انہوں نے اس قبیلے سے اپنے لیے کھانے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اسے کوئی چیز دینے سے انکار کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کچھ کھائے رات بسر کی۔ اسی اثنا میں قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا۔ جب اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، وہ درد سے تلملا رہا ہے، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو یا کوئی دم کر سکتا ہو تو آ کر اسے دم کرے۔ حضرت ابو سعید نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج تو ہے، لیکن تم نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ معاوضہ دینا طے نہ کر لو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ حضرت ابو سعید گئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعاب دہن اس پر مل دیا، درد زائل ہو گیا اور ان کا سردار بالکل تندرست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے وعدے کے مطابق ریوڑ جس میں 30 بکریاں تھیں مسلمانوں کو دے دیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جو دم درود کرنے والے ہیں وہ معاوضہ مانگتے ہیں تو وہ معاوضہ لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ جب حضرت ابو سعید وہ ریوڑ لے کر مسلمانوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں یہ بکریاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے تو سارا قصہ عرض خدمت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ والی سورت پڑھ کے دم کیا جاتا ہے؟ اچھا پھر فرمایا کہ بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اب یہاں پر ہم وہ سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب سے۔ اب یہ جو فلک ہے یہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اور جو پاؤں پھٹتی ہے اس وقت کو، صبح صادق کے وقت کو، ڈان کو فلک کہا جاتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اس تمام شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، اور وہ تمام شر جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر اس شر سے جب اندھیرا ہو جاتا ہے رات کا اور اس وقت جو مخلوقات آتی ہیں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں۔
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور اس شر سے کہ جو رسیوں میں دھاگوں میں گرا لگا لگا کر کے پھونک مارتے ہیں نا جادو کے لیے، رسیوں میں گرا لگا لگا کر کے، یوں گرا لگائی، پھونک ماری، جادو کیا، تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، تو وہ جو عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، عقد عربی زبان میں، ہاں، ویسے عام طور پر بھی کہا جاتا ہے اردو میں کہ بھئی یہ کیا عقدہ ہے، یعنی ایسی چیز جس کو تالا لگا ہوا ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور وہ جو گرہ لگا کر کے پھونکے مارتے ہیں جس کے اوپر جادو کی، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور یہ جو حاسد لوگ ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت کو حکم دیا گیا کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا ہے، رات کے سناٹے اور ویرانی کو دن کی رونقوں سے نواز دیا ہے، جس نے رات کی وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا ہے، جو نامساعد حالات کو یوں تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہ تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے، تیری امیدوں کی دنیا میں جو گھپ اندھیرا ہے اس کی نظر کرم سے وہ بھی کافور ہو سکتا ہے۔ میں ہر چیز کی اذیت رسانی اور شرنگیزی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہر چیز کی مضرتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے ناقص علم کے باعث ہم ایک چیز کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند خیال کرتے ہیں، در حقیقت وہی چیز ہمارے لیے مضر اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور غاسق، غاسق کا مطلب ہے اللیل مظلم، یعنی تاریک رات، غاسق اللیل مظلم، یعنی وہ رات جو ظلمت اندھیرے سے بھری ہو۔ اور وقب کا معنی ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا۔ تو جب ہم گرہ لگاتے ہیں تو ایک دھاگے کو دوسرے دھاگے کے دائرے میں ڈالتے ہیں، تو اس عمل کو وقب کہا جاتا ہے، کسی چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، یہ وقب ہے۔ اچھا، اب عقدہ جو ہے، عقد جو ہے عقدہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہ۔ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ منتر اور طلسم پڑھ کر ایک دھاگے میں گرہ ڈالتے ہیں۔ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو کوئی وہ منتر پڑھ کے دھاگے میں ایک گرہ لگاتے ہیں، تو وہ گرہ لگاتے ہیں دھاگے میں اور منتر اور جادو جو ہے وہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں۔ جس طرح پاک کلام کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیسی منتروں اور شیطانی طلسمات کے تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ ہاروت ماروت کے واقعے میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ شیاطین لوگوں کو ایسا جادو سکھایا کرتے تھے کہ اچھا بھلا رستہ بستہ گھر اختلافات کی نظر ہو جاتا تھا، میاں بیوی کی باہمی محبت و پیار نفرت و عداوت سے بدل جاتی تھی۔ اور ساحران فرعون کے متعلق بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کے رسیوں پر پھونک ماری تو ہزارہا لوگ جو وہاں دربار میں موجود تھے، ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور سانپ کی طرح لہرا رہی ہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ کوئی خبیث الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے، اور چند ٹکوں کے عوض کس طرح ان کے در پہ آزار ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اے اللہ، جو بدکیش مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون برباد کرنے، میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، اے میرے نگہبان، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ جادوگری کا پیشہ اکثر و بیشتر عورتیں کیا کرتی تھیں۔
جادوگری کا پیشہ عرب میں عورتیں کیا کرتی تھیں، اس لیے نفاسات مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حسد کی تشریح کرتے ہوئے ابن منظور نے لکھا ہے، یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا۔ کوئی اگر خوشحال ہے، سکون سے دنیا میں رہ رہا ہے، تو اس کی خوشحالی کو دیکھ کے، اس کے سکون کو دیکھ کے کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے کہ دنیا میں اس کی عزت ہے، یہ خوشحال ہے، تو اس سے بہت سے لوگ خائف ہو جاتے ہیں، جلتے ہیں، اور یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے مل جاتی، یہ عزت و فضیلت اس کے بجائے مجھے مل جاتی، اور اگر یہ چیزیں میری نصیب میں نہ تھیں تو کم سے کم ان سے چھین جاتی، اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا۔ یہ جذبہ انسان کی کمینگی اور خست طبع پر دلالت کرتا ہے، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، بسا اوقات یہ بڑے بڑے جور و ستم کا سبب بن جاتی ہے۔ جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا، بلکہ ایسی تدبیریں سوچتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اس قسم کے گٹھ جوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ اس سے ایسی مذموم حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو شرف انسانی سے کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا۔ ابو جہل اور دیگر اکابر قریش یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضور سچے نبی ہیں، محض حسد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے، اس کے بدخواہ اکثر پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی دلجوئی کرتا ہے، جہاں تک بن پڑے ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حاسدین کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ بلا وجہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان نہ تو خود ہر حاسد کو پہچان سکتا ہے اور نہ حاسدوں کے منصوبوں سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور اگر آگاہ ہو بھی جائے تو بسا اوقات ان کا تدارک کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کریم کے دامن عافیت میں پناہ لے لو، بے شک ان حاسدوں کی شرنگیزیوں سے وہی بچا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اب سورہ والناس۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، سورہ فلق جو ہے یہ جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور جو سورہ ناس والناس ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خبیث قسم کے جنات، خبیث قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں، جو اس وقت آپ کو آ کے تنگ کرتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے میں راہ سلوک میں نکلتے ہیں، کہ یہ سورہ فلق جو ہے یہ جادو کا توڑ ہے۔ سورہ فلق جو ہے یہ جادو کا توڑ ہے، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صرف سورت پڑھنے سے نہیں ہوتا کچھ، صرف، بلکہ یہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کسی نے جادو کرایا ہے اور کسی چیز کے ذریعے کرایا ہے تو اس چیز کو اس نے کہاں چھپا کر کے رکھا ہے۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ آپ کی آدھی کنگھی ہے اور آپ کے بال ہیں، صحیح ہے نا، اور وہ جو کھجور کا پتا ہوتا ہے اس کے اندر وہ لپیٹ کے ایک کنویں کے اندر نیچے، وہ پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو جو حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ نکالو اس کو، تو وہ گئے اور انہوں نے وہ کنواں جو تھا وہ خشک کر دیا، اور پھر وہاں سے وہ جو کھجور کا پتا تھا وہ انہوں نے نکالا، اس میں سے وہ کنگھی بھی نکلی اور حضور کے جو بال تھے وہ بھی نکالے، اس میں پھر گرہ لگی ہوئی تھی 11 بالوں میں، تو ایک ایک گرہ سورت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے، اس طرح 11 آیتیں پڑھیں اور وہ 11 جو گرہ تھیں وہ کھل گئیں۔ اب اگر عام مسلمان یہ چاہے گا، وہاں پہلے آپ دیکھ لیں کہ پہلے وہ جو یعنی آلہ واردات تھا وہ برآمد کیا گیا، کہ در حقیقت وہ جو بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان بالوں میں جو گرہ لگائی ہوئی تھی پہلے اس کو برآمد کیا جائے، اس کو حاصل کیا جائے۔
اس کے بعد پھر یہ جو صورت ہے یہ پڑھنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدبیر مبارکہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر کسی پر جادو کرا دیا گیا ہے تو اس کے لیے صرف آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے ذریعے وہ جادو کرایا گیا ہے، جیسے آپ کے بال ہیں یا آپ کی کوئی قمیص ہے یا آپ کے کوئی ناخن ہیں، ان چیزوں کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا ہوگا، اس چیز کو برآمد کرنا، حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ واقعہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک واقعہ بابا فرید کے ساتھ ہوا تھا کہ اچانک بابا فرید کی جو طبیعت تھی وہ ناساز ہوتی جا رہی تھی، سارے جسم پر نقاہت طاری، سینے میں گھٹن، جسم پر نقاہت طاری اور سینے میں گھٹن اور سر چکرائے، یہ جو علامات تھیں یہ ان کو ہوئیں اور طبیعت سنبھلنے کا نام نہ لیتی۔ دن بدر جو ہے کمزوری کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ بابا فرید چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے، علاج کرایا، حکیموں کو بلوایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو بابا فرید نے کیا کیا پھر؟ وہ تو صاحب نظر تھے، انہوں نے پھر کشف میں چیک کیا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو انہوں نے کشف میں چیک کیا، تو جب کشف میں چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے اوپر جادو کرا دیا ہے اور ان کے لیے گڑیا بنائی ہے، ڈال، اور اس ڈال میں جو ہے ان کے بال اور دیگر چیزیں رکھی ہیں اور اس میں سوئیاں چبوئی ہیں۔ تو بابا فرید نے کہا کہ بھئی نظام الدین کو بلاؤ، تو نظام الدین اولیاء کو بلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے بابا فرید نے نظام الدین اولیاء کو کہا کہ بھئی فلاں قبرستان میں یہ گڑیا جو ہمارے اوپر جادو کرایا گیا ہے، یہ والی گڑیا کہیں پر کسی نے دبا کے رکھی ہے، تو جاؤ اور جا کر کے ڈھونڈو۔ تو پھر وہ گئے اور انہوں نے ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے نظام الدین اولیاء نے وہاں پر پڑھائی کی۔ جب پڑھائی کی تو پڑھائی کرنے کے بعد وہ رسیاں وہ جو سوئیاں وغیرہ تھیں اس گڑیا سے نکالیں، اس کو ختم کیا، تو اس کے بعد جو ہے بابا فرید کی جو طبیعت تھی وہ صحیح ہو گئی۔ تو آج اگر آپ یہ سن لیں کہ بھئی جادو کا توڑ سورہ فلق میں ہے اور جا کے آپ جو ہے صرف سورہ فلق پڑھتے رہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ ویسے تو ہمارا یہی خیال ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ جادو کے توڑ کے لیے آئی ہے تو میں پڑھتا ہوں، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو علاج ہے اس کا وہ پورا نہیں کیا، یا تو آپ کو پتہ چلے کہ بھئی وہ چیز کہاں پر کسی نے دبائی ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یا اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ وہ پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ضروری ہے کہ پڑھنے والا مومن ہو، پڑھنے والا جو مومن ہو اور اس کی زبان میں جب تلاوت کرے تو نور ہو۔ اگر مومن نہیں ہے تو اب پڑھتے رہیں، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو دوسری جو سورت ہے سورہ والناس، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے زیادہ جو تعلق ہے وہ جادو سے نہیں ہے، بلکہ ان خبیث جنات سے ہے اور ان لوگوں سے ہے کہ جن کے اندر خبیث جنات رہتے ہیں اور وہ ولیوں کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں، راہ سلوک روحانیت کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں۔ جب تو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے مرشد پکڑتا ہے، تو پھر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور حرکت میں آ جاتے ہیں تو وہ جنات آپ کے اندر گھس کے مرشد کے بارے میں غلط باتیں آپ کے ذہن میں ڈالیں گے، وسوسے ڈالیں گے، اس راستے کے بارے میں وسوسے ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایسے لوگ ہیں جو اس تعلیم کے مخالف ہیں، جن کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے کہ بھئی تم کہاں صوفیوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، یہ کہاں دل کے دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانے کی جو ہے کہانی تم نے شروع کر رکھی ہے، یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب اسلام سے باہر ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔
اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگوں کو جو ہے ڈسکریج کرتے ہیں راہ تصوف اختیار کرنے کے موقع پر، تو یہ ان خبیث جنات کے حوالے سے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جس طرح کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، قل اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے بنانے والے رب، ان انسانوں کی پناہ تجھ سے چاہتا ہوں۔ جن انسانوں کو تو نے بنایا ہے نا، خاص طور پر ان انسانوں کا ذکر ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے رب، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، اے انسانیت کے مالک، تمام انسانوں کا مالک ہے نا وہ۔ الہ الناس، اے تمام انسانوں کے معبود، اے تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے۔ من شر الوسواس الخناس، میں پناہ چاہتا ہوں خناس کے وسوسوں کی، کہ جو خناس وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ان وسوسوں کے حوالے سے میں اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، ان لوگوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اچھا، اب جن کوئی آپ کے اندر گھس کے وسوسے ڈالے گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا اور آپ پریشان ہوں گے بس کہ یار یہ باتیں میرے اندر کہاں سے آ رہی ہیں، میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں۔ تو وہ جن ہے جو گھس گیا ہے تیرے اندر۔ اور پھر اس کے بعد کہا والناس، ایسے لوگ بھی ہیں کہ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں اگر بیٹھتا ہے جو جا کے جب تو بیٹھے گا ان کے پاس اور کبھی کہیں گے کہ یہ کون سی تعلیم میں تو لگ گیا ہے، یہ کیوں گور شاہی کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ کیا تصوف ہوتا ہے، وہ پھر مختلف جو ہے منفی باتیں تیرے ذہن میں ڈالیں گے، تجھے ورغلانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ پناہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو مانگنی چاہیے۔ تو اگر آپ ان دو صورتوں کو روزانہ پڑھ کے رات کو دم کر کے اور اپنے اوپر سوئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ یعنی یہ دو آیتیں ہیں۔ تو اب یہ جو دوسری جو صورت ہے اس کے بارے میں جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان تینوں صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اس کی جناب میں فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے ملکوت السماوات والارض کے حقیقی فرما روا، اے مجھ جگر سوختہ اور دل خستہ کے عشق و مستی کے مرکز، مجھے ہر قسم کے شیاطین کی چیرہ دستیوں سے بچا، ان کی وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما، اور اس نحیف و نزار مسافر کی دستگیری کر اور اسے اس کی منزل تک پہنچا۔ جب یہ سعادت اسے حاصل ہوتی ہے تو اس کی اولو العزمی کی شان قابل دید ہوا کرتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شیطان آ کر کہتا ہے، جانتی ہے ابراہیم تیرے لخت جگر کو آج نہلا دہلا کے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ جو تھیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، بی بی ہاجرہ، ان سے شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو آج نہلا دھلا کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ پھر وہ باپ جس کو پیرانہ سالی میں بڑھاپے میں چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا ہو، اس نے کہا اس کے خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ یہ سن کر ہاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا، اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنی پناہ میں لے لیا کرتا ہے۔ وسوسہ حدیث نفس کو کہتے ہیں۔
حدیث کا مطلب ہے بات. تو وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ جو نفس کی طرف سے خیال آئے. کیا ہو گیا وسوسہ؟ جو نفس کی طرف سے خیال آئے اسے وسوسہ کہتے ہیں. دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنا، خناس، پیچھے کھسک جانے والا اور دبک جانے والا. جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتاد طبع کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے. وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور ہر وسوسہ انداز اسرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے. پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے. اگر وہ پھر بھی تیوریاں چڑھائے تو وہ دبک جاتا ہے. یہ تسلسل جاری رہتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار ناراض ہو گیا تھا وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے. شیطان کا یہی طریقہ ہے. وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے. کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے. اس کی ان دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے بیان کیا گیا ہے. بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے. بعض اولیاء نے کیا فرمایا ہے کہ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو حملے شروع کر دیتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان حملہ کرتا ہے نا، اور اگر آپ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں تو شیطان پھر پیچھے ہٹ جائے گا اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے. اسی طرح جیسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے. اس کی وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ اور عیارانہ انداز سے ہوتی ہے شیطان کی. چپکے سے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ بپا کر دیتا ہے. وسوسہ اندازی کا یہ دھندا جنوں اور انسانوں میں شریر نفوس دونوں کرتے ہیں. ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ وَالْإِنسَ وَالْجِنَّ. کہا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا ہے اور وہ دشمن شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات سے بھی ہوتے ہیں. اب جس طرح سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ 25 سال کی عمر میں جثہ گوھر شاہی کو باطنی لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا. تو اب وہ جو باطنی لشکر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے اب ہم ذکر فکر اپنے دل میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا نام آ جائے، ہمارے سینے میں اللہ کا نور آ جائے. تو جیسے ہی ہم یہ ذکر قلب کے راستے پر لگتے ہیں تو جتنے بھی شیاطین ہیں اور جتنے بھی ایسے انسان ہیں جن کے دلوں میں شیطان رہتا ہے وہ سب ٹوٹ کے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر، سینے کے اوپر حملہ کر دو، وسوسے ڈالو، کہیں یہ گوھر شاہی کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ گوھر شاہی سے عقیدت اس کو ہو گئی، محبت ہو گئی تو ان کی نظروں سے سینہ اس کا روشن ہو جائے گا اور پھر مجھے اس کے سینے سے نکلنا پڑے گا. لہٰذا جب بھی کوئی انسان تصوف کا راستہ اختیار کرتا ہے، بالخصوص سیدنا گوھر شاہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف طریقوں سے شیطان وسوسے ڈالے گا اور پھر آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، یاروں میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ابے تو کیا کر رہا ہے یہ، اور پھر اس راستے کی برائی کریں گے، یہ تو غلط راستہ ہے. پھر سرکار کے خلاف بھی باتیں کریں گے. یعنی حتی الامکان ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو بدگمان کر دیں تاکہ آپ اس راستے سے باز آ جائیں
اور بدگمان ہو کر اس راستے کو چھوڑ دیں۔ تو اب سرکار گوھر شاہی نے جو فرمایا کہ 25 سال کی عمر میں جثہ گوھر شاہی کو باطنی لشکر کا سالار بنا دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات شیاطین کی اور شیطان صفت انسانوں کی اور شیطان خبیث جنات کی ہے، وہ آپ کو تنگ کرے گی، حملہ کرے گی، اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے سیدنا گوھر شاہی کا ایک جثہ مبارک پورے باطنی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ آپ نے صرف یا گوھر المدد پکارنا ہے، آپ نے صرف یا گوھر المدد پکارنا ہے کہ سرکار میری مدد فرمائیں، اور سرکار کی جو باطنی فوج ہوگی وہ آپ کی مدد کو پہنچ جائے گی، اور وہ جو شیطان آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کو جو ہے ٹیڑھے ہاتھوں لے گی۔ اس لیے آپ تمام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب کوئی وسوسہ آئے، جب کوئی غلط باتیں کر رہا ہو کوئی انسان، رشتہ داروں میں سے ہو، بہن بھائیوں میں سے ہو، والدین میں سے ہو، اولاد میں سے ہو، یاروں دوستوں میں سے ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو جو آپ کو ورغلانا چاہ رہا ہو، جو سرکار گوھر شاہی کی کردار کشی کر رہا ہو، جو سرکار کے خلاف بھڑکا رہا ہو، ورغلا رہا ہو آپ کو، آپ فوری طور پر سرکار کی تصویر دیکھ کے پکاریں کہ یا گوھر شاہی المدد، سرکار کی طرف سے مدد ہوگی۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے، وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتے رہیں گے، شروع میں آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو ایسی بکواس ہے، تو آپ اس خیال کو، وسوسے کو جھٹک دیں گے، تو وہ کیا ہوگا، وسوسہ پیچھے چلا جائے گا فوراً، لیکن اندر سے نکلے گا نہیں، پھر آپ کو کسی کمزور گھڑی میں دوبارہ حملہ کرے گا، پھر آپ اپنے آپ سے جنگ لڑیں گے، نہیں یار وہ تم کا تو اتنا اچھا مشن ہے، وہ تو ایسی باتیں اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ خراب کیسے ہو سکتے ہیں، پھر وہ حملہ کرے گا دوبارہ، تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا آپ کے پاس ہتھیار اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں کہ آپ فوری طور پر سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور کہیں کہ سرکار گوھر شاہی میری مدد فرمائیں، یا گوھر شاہی المدد، یا گوھر شاہی المدد، یا گوھر شاہی المدد، سرکار کی فوراً مدد پہنچے گی۔ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا اپنے مریدوں کو کہ مریدی لا تخف دل نوشتم، نہ میں ترسمز شیطان دغائی، کہ اے میرے مرید دل چھوٹا مت کر، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، اور شیطان تجھے کبھی بھی زیر نہیں کر سکتا، تجھے شکست نہیں دے سکتا، بس تو مجھے مدد کے لیے پکار، تو جہاں کہیں بھی ہوا، جس حال میں بھی ہوا، میں تیری مدد کو پہنچوں گا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کو یہ سبق دیا۔ تو آپ کا جو مرشد ہے وہ تو امام مہدی ہے، ہمارے مرشد جیسا تو کوئی مرشد زمین پر آیا ہی نہیں، کیوں جی؟ ہمارے مرشد کی طاقت کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے کوئی؟ جس ذات کے صرف ایک جثے کو باطنی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے نواز دیا گیا ہو، پوری کائنات میں جو باطنی لشکر ہے اس کے جو ہے سرکار گوھر شاہی سالار ہیں، اس کے چیئرمین ہیں۔ ہم نے سرکار کو مدد کے لیے پکارنا ہے کہ سرکار میری مدد فرمائیں، اور وہاں سے سرکار نے اپنی فوج بھیجنی ہے، اور وہ آ کے جو بھی یعنی شیطان آپ پر حاوی ہو رہا ہے، جو بھی جن ہے، خبیث جن آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ سرکار کی مخلوق آ کے اس کو دو ہاتھ کرے گی اس کے ساتھ، اور آپ اپنی یعنی اپنے راستے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان، اب یہ جو سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کے بارے میں مولا علی نے کہا کہ اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے۔ سورہ رحمان کو عروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن، جیسے کہ کراچی شہر کو عروس البلاد کہتے ہیں۔ کراچی شہر جو ہے اس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور وہیں سے نکلا ہے بلدیہ، شہر کے انتظام کو سنبھالنے والی
میونسپلٹی. تو بلاد کا مطلب ہے بہت سارے شہر. عروس البلاد کا مطلب ہو گیا شہروں کی دلہن. اسی طرح مولا علی نے سورہ رحمان کے لیے کہا کہ یہ عروس القرآن ہے. کیا کہا؟ عروس القرآن ہے، یعنی یہ سورت قرآن کی دلہن ہے. اچھا، اب یہ جو سورہ رحمان ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو علماء تھے اس دور میں، جو راہب تھے، جو ان کے ریبائز تھے، ان کو بڑا اپنے اوپر جو ہے وہ غرور تھا کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت علم ہے. ان کو اس بات پر بڑا غرور تھا کہ ان کے پاس تو بہت علم ہے، لیکن وہ یہ اتنا بھی نہ یاد رہا انہیں کہ جو اللہ کا جو نام اسم رحمان ہے وہ ان کے ہی پیغمبر کو عطا ہوا تھا. یا رحمانو، یا رحمانو کا جو اسم گرامی ہے اللہ کا، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا تھا. تو اس یا رحمانوں کے ذکر سے ان کی امت کے جو قلب تھے وہ روشن اور منور ہوئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ یہودیوں کو یعنی منہ کی شکست دینے کے لیے یہ پوری کی پوری ایک سورت جو ہے وہ نازل فرمائی، سورہ رحمان. اور یہ سورہ رحمان جو نازل فرمائی ہے تو اب وہ جو یہودی ہیں وہ پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ رحمان کون ہے؟ یہ رحمان کون ہے؟ تو یہ جو صفت رحمان ہے یہ صفت تکلم ہے، یعنی جو کلام ہوتا ہے یعنی وہ صفت رحمان سے ماخوذ ہے. یہ جو کلام ہوتا ہے، کلام کرنا، بولنا، یہ جو بولنے کا عمل ہے یہ سورہ رحمان کا ہے. اور جو پتھروں میں روح جمادی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی اسم رحمان سے ہے. یہی وجہ تھی کہ جب وہ صفت رحمان کی تجلی پڑی تو جمادی روح سے تعلق ہوتا ہے، لہٰذا وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر پڑی. سمجھ گئے آپ؟ جب وہ تجلی پڑی ہے پتھر کے اور اس میں آگ لگ گئی. اور جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے ابھی کوئی نبوت وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، ایک عام انسان کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بیگم کے ساتھ جا رہے تھے اس وادی سے. تو رات کا وقت تھا، ان کی بیگم کو جو ہے وہ ٹھنڈ لگی تو اس نے کہا موسیٰ کو کہ جاؤ بھائی تم کوئی آگ کا بندوبست کرو. تو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے وہ چلے، کوئی پتھر وغیرہ نظر آئیں بڑے تو ان کو رگڑ کے آگ بنائیں، کیونکہ پتھروں کو رگڑنے سے چنگاری نکلتی ہے تو اس سے آگ جلے. کوئی پتے وتے جمع کر لیں، کسی لکڑی میں باندھ لیں اور پھر جو ہے وہ دو پتھروں کو رگڑیں آپس میں، چنگاری نکلے اور اس طرح آگ کا بندوبست کیا جائے. تو جب وہ کوہ طور کے اوپر چڑھے ہیں آگ ڈھونڈنے کے لیے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑ ہے، جھاڑی، اس میں جو ہے وہ اس میں سے آگ نکل رہی ہے. تو اس کو وہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے، ڈر گئے. اب اس آگ میں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ ڈرو مت، میں تمہارا رب ہوں. سمجھے؟ ہاں. تو اب یہ یعنی جو صفت رحمان ہے اس کا تعلق پہاڑوں یعنی پتھروں سے ہے اور صفت تکلم سے ہے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ جو کلام ہے اللہ کا یہ کسی بھی پیغمبر پر نازل ہو اللہ کی صفت کلیمی سے ہے تو یہ کلام آئے گا رحمان کی طرف سے ہی، کیونکہ صفت کلیمی کا تعلق صفت رحمان سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا آغاز کیا ہے سورہ رحمان کا وہ کہا ہے کہ الرحمن،
اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی اس جو صفت رحمان ہے اس کو متعارف کرا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ اور یہودیوں کو جو ہے وہ انڈائریکٹ یعنی ان چیزوں سے جو ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے نبی کا خاصہ تھا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے تمہارے نبی کا خاصہ تھا، ان کو اس میں رحمان عطا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں. لہٰذا جب یہ سورہ نازل ہوئی کہ الرحمن علم القرآن، کہ بھئی جو رحمان ہے نا یہ سکھاتا ہے قرآن، تو یہودی نے کہا جی یہ رحمان کون ہے؟ پہلے تو تم اللہ کہتے تھے اپنے رب کو. یعنی وہ بالکل بھول گئے سے مراد اتنا رد و بدل ہو گیا کہ اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اسم ان کو عطا ہوا تھا ان کی امت کو وہ اسم رحمان تھا. تو کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو تخلیق کیا. سمجھ گئے آپ؟ علمہ البیان. اور اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے بیان، یہ بیان جو لفظ ہے وہ بینات سے نکلا ہے، بین سے، اور بین کا مطلب ہوتا ہے پرومیننٹ. انگریزی میں اگر اس کو کہا جائے تو کہیں گے لیوسڈ. کیا کہیں گے؟ ہاں. اچھا، اب وہ پرومیننس کا جو جہاں پر میں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر بیان کے حوالے سے، اگر آپ مولویوں کی باتیں سنیں، علماء کی باتیں سنیں، تو انہوں نے ایک الگ سے لفظ ایجاد کر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ علم البیان. علم البیان. اور اس کے اوپر بڑے ان کے مابین جو ہے وہ بحث و مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے بیان یہ بین سے نکلا ہے. سمجھے آپ؟ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے. اس کی میننگ کو جو سمجھنا ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ کام باطنی علماء کا ہے. وہ باطنی علماء جن کے قلب کو اللہ رب العزت نے قرآن سے مزین کر دیا ہے، الفاظ و نور اور اس کے معنی قلب کی گہرائیوں میں اتار دیے ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا، اب انہی کی بات کو گلاب کرتے ہیں علماء کی کہ بھائی علم البیان بھی ہوتا ہے. تو چلو علم البیان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علم البیان ہے کیا؟ علم البیان یہ ہے، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھئی سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور ہے، عالم ملکوت ہے. یہ علم ہے، علم البیان نہیں ہے. علم البیان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جب قلب ہدایت یافتہ ہوتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر انسان کے قلب میں مرشد کامل اس میں ذات ڈالتا ہے، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں، نور بنتا ہے. نور بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز قلب کے اوپر وارد ہوتے ہیں اور اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ یہ علم کہ دل اللہ اللہ کرتا ہے بالکل سچ ہے، کیونکہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اسرار و رموز اس پر نازل ہو رہے ہیں. ایسا علم جو انسان کی عقل میں بھی آئے، انسان کے عمل میں بھی آئے اور انسان کے تجربے اور مشاہدے میں بھی آ جائے اور کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کسی بھی جہت سے، کسی بھی حوالے سے، تو وہ ہوگا
علم البیان، بالکل واضح، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب وہ علم البیان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود کی، پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے علم البیان، کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا نور اترے اور اس کے بعد نس نس میں نور جائے، آپ کا نفس بھی پاک ہونا شروع ہو جائے، آپ کا دماغ بھی پاک ہونا شروع ہو جائے، سوچ بھی پاک ہونا شروع ہو جائے، نہ صرف یہ کہ تزکیہ نفس ہو بلکہ تزکیہ کردار بھی ہو، تزکیہ اخلاق بھی ہو، تزکیہ سوچ بھی ہو جائے، سوچ بھی پاک ہو جائے، انسان کا کردار بھی پاک ہو جائے، اور پھر اس کو یہ بات خود تجرباتی اور مشاہداتی طور پر سمجھ میں آنے لگے کہ یار میری زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، میری سوچ میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، اور کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں، گیا تو میں کسی مدرسے میں نہیں، پڑھی تو میں نے کوئی کتاب نہیں، صرف گوہر شاہی کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو، دل ہی دل میں پڑھو اللہ اللہ، میں نے وہی کیا، کچھ دنوں بعد میرے دل سے اللہ کی صدائیں آنے لگیں اور پھر نور بننا شروع ہوا، اور اس کے بعد اب میرا دل گناہ کرنے کو نہیں چاہتا ہے، اب میرا دل اللہ اللہ میں لگتا ہے، اب میرے دل میں انسانوں کے لیے محبت آ گئی ہے، نفرتیں چلی گئی ہیں، گناہوں سے مجھے نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تجربے کی روشنی میں پھر وہ انسان جو ہے مان لیتا ہے کہ یہ علم سچا ہے، جو صرف میرے دماغ تک نہیں، میرے کردار اور اخلاق میں اس کی گواہیاں آ رہی ہیں۔ سچ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنے قلب کو صاف کر لے تو پورا جسم تیرا پاک ہو جائے گا، قلب صاف ہوا تو پورا جسم اور سوچ بھی پاک ہو رہی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں۔ یہ علم البیان ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن کو آگے بھیجا ہے، خلق الانسان، پھر انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو لکھا ہے نا، یہاں خلق الانسان، اس سے مراد عام انسان نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد عام انسان ہوتا، فرض کیا تو ہے، تو پھر بتا، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بتا تیرے پاس بیان کا علم کہاں ہے؟ جس انسان کے پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے علمہ لہ القرآن البیان، علمہ البیان، اس کو تو میں نے علم بیان سکھایا ہے، اس کو تو قرآن سکھایا ہے۔ اب یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھنے بیٹھ جاتا ہے، ہر ملا ہر مولوی کہتا ہے جی میں وہ انسان ہوں۔ تو کہاں ہے وہ انسان؟ تجھے اللہ نے قرآن کہاں سکھایا ہے؟ تجھے تو مولانا فضل الرحمان نے قرآن سکھایا ہے، تجھے تو طاہر القادری نے قرآن سکھایا ہے، تجھے تو ملاؤں نے قرآن سکھایا ہے۔ یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن اللہ نے سکھایا ہے۔ کون ہے وہ انسان؟ یہ اشارہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اس کو بینات والا علم دیا ہے، جو صرف نالج کے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے کردار میں جھلکے گا، تیری گفتار میں جھلکے گا، تزکیہ اخلاق کرے گا، تزکیہ کردار کرے گا، تزکیہ تخیل کرے گا، تکلم کرے گا، پورا کا پورا تیرا نقشہ بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وہ علم کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آسان الفاظ میں علم البیان کو بیان کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تعلیمات روحانیت۔ علم البیان کیا ہے؟ تصوف کی تعلیم، علم باطن، جو تیرے اندر اور باہر کو پاک صاف سنہرا چمکا کے رکھ دے گا اور ہر شے تیرے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے بھی کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین، یہ وہی لفظ ہے بین جس کا یہاں بیان میں ذکر آیا ہے۔
حتی یتبین لہم، جب تک ان پر کھل کے سامنے نہ آ جائے حقیقت. حتی یتبین لہم، جب تک کھل کے واضح طور پر ان کی کہانی جو ہے سمجھ میں نہ آ جائے اور وہ کہہ اٹھیں انہ الحق، یہ جو ذات گوہر شاہی ہے بس یہی حق ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہی جو ذات ہے یہی حق ہے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آدم صفی اللہ کے لیے کہا گیا تھا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا تھا. پہلا انسان تو وہی کہا جاتا ہے نا ان کو. پہلا انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ اور ان کے لیے قرآن مجید میں آ گیا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. تو اب یہاں انسان سے مراد آدم تو نہیں ہو سکتا نا. علم البیان کی جب بات آئے گی تو یہ انسان جو یہاں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ خلق الانسان، اس سے مراد براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے. اس کے بعد ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چال سورج کی اور چاند کی مقرر کر رکھی ہے. چاند جو ہے وہ تیرتا ہے، فلوٹ کرتا ہے، اور سورج جو ہے وہ اچھل اچھل کے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر رکھا ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو درخت ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اب یہاں یہی لکھا ہے انہوں نے کہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ستارے اور کہاں درخت؟ ایک چیز زمین کی تہ میں لگی ہوئی ہے اور دوسری آسمان کی بلندیوں پر چمٹی ہوئی ہے ستاروں کی. ان دو کا ذکر کہیں ملتا ہے؟ تو پھر یہ جو ستارے ہیں یہ کون سے ستارے ہیں، اور یہ درخت جو ہیں وہ کون سے درخت ہیں؟ یہ ذکر ہے سدرۃ المنتہا کا، جس میں اس درخت کے پتے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اچھا، اب اس کا پتہ ہمیں اس لیے چلا کہ ہم نے وہ مقام دیکھا ہے. وہ مقام عالم جبروت میں وہ مقام ہم دیکھا ہے، وہاں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کیسے ہوا؟ تو ایک دفعہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، حضور سے بڑی انسیت محسوس ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انسیت محسوس ہوتی ہے، تو کیا ان سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس کے جواب میں سرکار جو ہے وہ اپنے بندے کو لے گئے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور کچھ کہا نہیں، فرمایا کہ تم اس درخت کے پاس کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں. اب وہ جو درخت تھا تو وہ میں دیکھنے لگا کہ وہ درخت ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا. فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو میں ابھی آتا ہوں. تو وہ درخت مجھے نظر نہیں آ رہا، تو میں ایسے ہی ڈھونڈنے کے لیے آگے پیچھے 2 قدم آگے چلا، دائیں اور بائیں چلا، تو اچانک جو ہے وہ جو درخت ہے نا اس کے جو پتے ہیں وہ روشن ہو گئے. اچانک اس درخت کے پتے روشن ہو گئے اور کسی پتے کے اوپر یا محمد لکھا ہوا ہے، نور سے چمک رہا ہے. کسی پتے کے اوپر ہاں یا محمد اور چمک رہا ہے، ایسی چمک، ایسا نور خیرہ کر دینے والا نکل رہا. کسی کے اوپر یا احمد، کسی کے اوپر کچھ لکھا ہے، کسی کے اوپر کچھ لکھا ہے. اچھا، ایک پتا جو تھا میں نے
ایک شرارتی بچے کی طرح میں آگے بڑھا اور وہ میں نے سوچا کہ یہ توڑ لوں، نیچے لے جاؤں گا۔ تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹا نہیں مجھ سے۔ تو آواز آئی کہ یہ پتے لے جانے والے نہیں ہیں، ان پتوں سے فیض لیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ بھئی ان پتوں سے فیض کیسے لوں؟ تو پھر آواز آئی کہ جو پتا تجھے پسند آ رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لے۔ جو پتا اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لے۔ تو وہاں جو پہلا ہی پتا تھا جو جس پہ یا محمد لکھا تھا وہ مجھے بڑا خوبصورت لگا، تو میں نے وہ پتا اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اب جب وہ میں نے اپنی آنکھوں سے لگایا نا، بخدا جب میں نے وہ پتا اپنی آنکھوں سے لگایا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ پتا آنکھوں سے لگا ہے، اور اس میں جو یا محمد کا نور تھا وہ آنکھوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آنکھوں سے پورے جسم کے اندر وہ یا محمد یا محمد یا محمد، وہ جو لفظ تھا نور سے چمک رہا، جیسے پتے پہ لکھا تھا ایسے ہی پھر وہ اندر آنا شروع ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ دراصل ہے کیا؟ تو فرمایا کہ یہ طریقت، جو علم طریقت ہے نا، یہ علم طریقت کا بیج ہے، سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے یہ؟ علم طریقت کا بیج ہے۔ جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے لطائف پر خود لکھتے ہیں محمد، خود لکھتے ہیں فخر، خود لکھتے ہیں اللہ، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان کو ادھر بلا لیتا ہے۔ تو ان کو جب ادھر بلا لیتا ہے تو ان پتوں سے وہ تمام اسماء ان کے لطائف پر خود بخود منتقل ہو جاتے ہیں، ان کو تصور کی ضرورت نہیں، ان کو تصور کی ضرورت نہیں۔ تو وہ لگایا تو وہ اندر چلا گیا۔ اب جب وہ لگا اور اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے لطیفہ اخفا کا رنگ جو ہے گہرا جامنی ہے، اور اس کے اندر سے سفید رنگ کا جو ہے وہ نور نکل رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا نور، وہ نور نکل رہا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو وہاں جو اسماء لکھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان اسماء کو نجم کہا گیا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے جو پودا لگا ہوا ہے اس کو شجر کہا گیا۔ تو والنجم والشجر یسجدان، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نجم اور شجر یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور انسان بھی کر رہا ہے، تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ جو نجم اور یہ جو شجر ہے ان سے فیض لے کے انسان میں ڈالو، پھر وہ انسان جو سجدہ کرے گا نا وہ نجم اور شجر یسجدان کا مصداق ہوگا۔ وہ تمام دنیا کے درختوں کے بہاف پر اس انسان کا سجدہ ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہوا تمام درختوں نے سجدہ کر لیا۔ اچھا، فرض کیا کہ آپ کسی جنگل میں، آپ جو ہے وہ فقیر ہیں، کسی جنگل میں آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، کسی جنگل میں کھڑے ہو فقیر ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سینے پر وہ سدرۃ المنتہا کے نجم اور شجر کا اثر آ گیا ہے۔ جس جنگل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس جنگل کے تمام درختوں اور پودوں کی طرف سے آپ سجدہ ہو گیا۔ اس لیے پھر ہر درخت کہتا ہے کہ میرے پاس آ کے نماز پڑھ جائے یہ فقیر۔ ہر درخت، ہر پودا، ہر پتا، ہر فروٹ کہتا ہے کہ یہاں آ کے نماز پڑھ لو، یہاں آ کے نماز، یہاں آ کے ذکر کر لو، یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اگر وہ وہاں بیٹھ گیا کوئی فقیر درخت کے نیچے، تو اس درخت کی ساری زندگی کے سجدے اللہ نے قبول کر لیے، بھلے نہ کیے ہوں۔ اس درخت کو کہا جائے گا ساجد، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے۔ اب جیسے یہ آفس ہے، یہاں پر میٹل ہے لگا ہوا ہے، اینٹیں سیمنٹ لگی ہوئی ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو اس ہمارے بہاف پر اس عمارت کا ہر گوشہ اللہ کا ذاکر ہے اور اللہ کا ساجد ہے. اس کے بہاف پر ہم سجدہ کر رہے ہیں, اس کے بہاف پر ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن ثواب میں وہ بھی شامل ہے کہ یہ بھی ذاکر ہے کیونکہ اس پر بیٹھ کر ذاکر تقریر کر رہا ہے. یہ بھی ساجد ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کر ایک ساجد رب کا ذکر کر رہا ہے. والنجم والشجر یسجدان, اور پھر فرمایا والسماء رفع ووضع المیزان, اور آسمان کو اس نے رفعت دی ہے اور میزان کو بلند کیا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.